لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ حیدر کی ولایت ہی محمد سے وفا ہے، محمد سے وفا ہے، ہر عاشق رسول کے یہ دل کی صدا ہے۔ علی ولی اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم سب سے اہم موضوع پر دروس کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور وہ موضوع ہے شہادت ثالثہ۔ شہادت یعنی گواہی، ثالثہ یعنی تیسری۔ شہادت ثالثہ، تیسری گواہی۔ پہلی گواہی کیا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ دوسری گواہی اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تیسری گواہی اشہد ان علی ولی اللہ۔ ہمارے دروس کا جو عنوان ہے وہ ہے تیسری گواہی، شہادت ثالثہ یعنی اشہد ان علی ولی اللہ۔ اس موضوع پر بڑے مناظرے ہوئے، بڑی کتابیں لکھی گئی، کسی نے تائید میں لکھی، کسی نے مخالفت میں لکھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو عام سادہ مومنین تھے وہ پریشان ہو گئے کہ ہم شہادت ثالثہ یعنی تیسری گواہی، ہم مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی نماز میں دیں یا نہ دیں۔ سب سے پہلی بات میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ اذان ہو، اقامت ہو یا نماز کا تشہد ہو، یہ الگ الگ مسائل نہیں ہے۔ کیوں کہ اذان میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اقامت میں اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ نماز میں اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اشہد اشہد اشہد۔ اشہد کا مطلب کیا ہے؟ اشہد مضارع کا واحد متکلم کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہے میں گواہی دیتا ہوں، چاہے وہ گواہی اذان میں دے، اقامت میں یا نماز کے تشہد میں۔ بات گواہی دینے کی ہے، یہ دینی گواہی ہے۔ اب جس کو گواہی دینی ہوتی ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کس کورٹ میں گواہی دینی ہے، بس گواہی دینے والے پر فرض ہے کہ گواہی دے۔ کورٹ کون سا بھی ہو، کوئی بھی کورٹ ہو، چاہے وہ سیشن کورٹ ہو، چاہے وہ ہائی کورٹ ہو، چاہے سپریم کورٹ ہو، یا کوئی پنچایت ہو، اس کو گواہی دینی ہے۔ گواہی دینے والا یہ دیکھتا ہے کہ مجھے گواہی دینی ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے کہاں دینی ہے، بس گواہی دینی ہے۔ جہاں بھی تمہیں گواہی کی ضرورت ہے تمہیں گواہی دینی ہے۔ یہ موضوع سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ لوگ کیوں پریشان ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وجہ سے پریشان ہیں اور موضوع سمجھ میں اسی لیے نہیں آتا کہ جو تحقیق کا طریقہ کار ہے وہ طریقہ کار ہی غلط ہے۔ میں اس کے لیے ایک آسان مثال دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ کیونکہ اہل سنت میں حنفی اور مالکی حضرات بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے، اور حنبلی اور شافعی حضرات پڑھتے ہیں، اور ہم یعنی شیعہ نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ اب پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، اس کو کیسے ہم اس کی تحقیق کریں، اس کے لیے میں ایک آسان مثال دے دیتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے تفسیر نمونہ، اس کی پہلی جلد، صفحہ نمبر ہے 48 اور 49، اس پر بحث کی گئی ہے۔ ایک شخص آیا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے آ کر سوال کیا کہ مولا میں نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہوں تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھوں یا نہ پڑھوں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں پڑھو۔ اب نماز، بات نماز کی ہے اور نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، تو اس کی تحقیق علماء کس طرح کرتے ہیں؟ یہ تفسیر نمونہ میرے ہاتھ میں ہے، 7 علماء اور مجتہدین نے یہ تفسیر لکھی ہے، اور اصولی حضرات کے آیت اللہ العظمیٰ جس کی تقلید کی جاتی ہے ناصر مکارم شیرازی صاحب نے نظر ثانی کی ہے اور تصدیق کی ہے، اور اس
کو کس بحث میں لائے ہیں؟ یہ صفحہ نمبر 48 ہے، اور اس پر کس بحث میں لائے ہیں کہ نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ بحث کیا کر رہے ہیں؟ کیا بسم اللہ سورہ حمد کا جز ہے؟ کوسچن مارک۔ یعنی بات نماز کی ہو رہی ہے، لیکن بحث کا طریقہ کار کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کا جز ہے یا نہیں۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ سورۃ الفاتحہ کا جز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو پھر چاہے نماز ہو یا غیر نماز، واجب نماز ہو، مستحب نماز ہو، یا نماز کے علاوہ تلاوت کی غرض سے، خیر و برکت کے لیے، ایصال ثواب کے لیے، جہاں بھی آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے تو ضروری ہے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ کیوں؟ اسی لیے کہ جب ثابت ہو گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کا جز ہے تو پھر پڑھنا ہے۔ بالکل اسی طرح شہادت ثالثہ کو الگ الگ طریقے سے کہ یہ گواہی اذان میں دینی ہے یا اقامت میں دینی ہے یا نماز، نہیں، پہلے تحقیق آپ اس طرح کریں کہ شہادت ثالثہ دو گواہیوں کا حصہ ہے یا نہیں۔ ہم اصول فقہ کے قوانین کے ہم پابند نہیں ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو قوانین بنائے جائے اور ہمیں کہا جائے اس کو فالو کرو، ہم اس کو فالو نہیں کرتے، ہم فالو کرتے ہیں محمد و آل محمد کے فرامین کو۔ تو سب سے پہلی بات کہ تحقیق یہ کی جائے کہ دو گواہیوں کا حصہ ہے شہادت ثالثہ یا نہیں۔ اگر ثابت ہو جائے کہ شہادت ثالثہ دو گواہیوں کا حصہ ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، بالکل اسی طرح اشہد ان علی ولی اللہ، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ تیسری گواہی دو گواہیوں کا حصہ ہے، تو چاہے اذان ہو، اقامت ہو، نماز کا تشہد ہو یا نماز جنازہ ہو، جہاں بھی دو گواہیاں دیں گے وہاں ہمیں علی علیہ السلام کے ولایت کی گواہی دینا لازم ہے، ضروری ہے۔ تحقیق اس طرح ہونی چاہیے۔ اس مسئلے کو نہ سمجھنے کا دوسرا سبب، پہلا سبب تحقیق کا طریقہ، دوسرا سبب کیا ہے؟ دوسرا سبب یہ ہے کہ پہلے آپ یہ طے کریں کہ آپ کے پاس حصول دین کا ذریعہ کیا ہے، سورس آف نالج کیا ہے، آپ کسی شرعی مسئلے کو تلاش کہاں کرتے ہیں۔ اب اس کے لیے میں پہلے ایک آیت پڑھتا ہوں اور تفسیر معصوم بیان کرتا ہوں۔ سورہ مبارکہ عبس آیت نمبر 24، سورہ نمبر 80 آیت نمبر 24۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، تو انسان کو چاہیے کہ اپنے طعام کی طرف نظر کرے۔ سب سے پہلے انسان کو چاہیے کہ طعام کی طرف نظر کرے۔ طعام سے مراد کیا ہے؟ کتاب کا نام الکافی، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 28۔ اس پر یہ روایت موجود ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر پوچھی کہ مولا مومن کا طعام کیا ہے؟ سبحان اللہ، امام سے پوچھ رہا ہے، مولا قرآن اس کے سامنے ہے، آیت ہے، لیکن امام سے پوچھ رہا ہے کہ مولا آپ بتائیں کہ طعام سے مراد کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے طعام کی طرف دیکھے۔ تو اس کے جواب میں امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علمہ الذی یأخذہ امن یأخذہ، اس کا علم جس کو وہ حاصل کرتا ہے وہ یہ دیکھے کہ کس سے حاصل کر رہا ہے۔ سب سے اہم بات پہلے یہ طے کرو کہ آپ جو علم حاصل کرتے ہو، کوئی شرعی مسئلہ پوچھتے ہو تو آپ کس سے سوال کرتے ہو، آپ کے پاس وہ کون سا ذریعہ ہے۔ پھر اس کی وضاحت میں ایک اور حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، کتاب کا نام وسائل الشیعہ، جلد نمبر 27، صفحہ نمبر 45 پر۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان المومن اخذ دینہ عن ربہ ولم یاخذہ عن رأیہ، بے شک مومن اپنا دین اپنے رب سے لیتا ہے۔ مومن کبھی بھی دین کسی کی رائے کے ذریعے حاصل نہیں کرتا۔ مولا علی علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا بے شک ان المومن، ان یہ حروف مشبہ بالفعل کہلاتے ہیں۔ ان یعنی بے شک، نو ڈاؤٹ، یقیناً
مومن کیا کرتا ہے؟ اپنا دین اپنے رب سے لیتا ہے. اپنا دین کہاں سے لیتا ہے؟ اپنے رب سے لیتا ہے، رائے سے نہیں حاصل کرتا. تو پہلے تو آپ یہ طے کریں کہ آپ جو شہادت ثالثہ کا مسئلہ پوچھتے ہیں، کیا آپ نے اپنے رب سے پوچھا ہے یا کسی کی رائے سے پوچھا ہے؟ کسی عالم کی رائے معلوم کی ہے کہ فلاں مولوی صاحب کیا فرماتے ہیں، فلاں مجتہد صاحب کیا فرماتے ہیں؟ آپ کے پاس کیا ذریعہ ہے؟ مولا کائنات نے فیصلہ کر دیا کہ اگر مومن ہو تو تم اپنا دین اپنے رب سے لو، یہ نہ دیکھو کہ فلاں کیا کہہ رہا ہے. اگر مومن ہو، مومن کبھی بھی دین رائے کے ذریعے حاصل نہیں کرتا، اپنے رب سے لیتا ہے. کون کہتا ہے؟ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ مومن اپنا دین اپنے رب سے. اب اپنے رب سے کیسے دین حاصل کرے گا؟ ابھی پھر اس کی وضاحت میں میں یہ الکافی کی ایک روایت پڑھتا ہوں تاکہ بات کلیئر ہو جائے. کتاب الکافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 31. امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیثی حدیث و ابی و حدیث و ابی حدیث و جدی و حدیث و جدی حدیث الحسین و حدیث الحسین حدیث الحسن و حدیث الحسن حدیث و امیر المؤمنین و حدیث و امیر المؤمنین حدیث و رسول اللہ و حدیث و رسول اللہ قول اللہ عز و جل. امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری حدیث میرے بابا کی حدیث ہے، میرے بابا کی حدیث میرے دادا کی حدیث ہے، میرے دادا کی حدیث امام حسین کی حدیث ہے، امام حسین کی حدیث امام حسن کی حدیث ہے، امام حسن کی حدیث مولا علی کی حدیث ہے، مولا علی کی حدیث رسول اللہ کی حدیث ہے، اور رسول اللہ کی حدیث اللہ کا قول ہے. امام علیہ السلام نے یہ بات طے کر دی کہ جب میں بات کروں تو سمجھو اللہ بات کر رہا ہے. امام کا فرمان اللہ کا فرمان ہے. جب تک تمہارا عقیدہ یہ نہیں ہوگا تم کس طرح کے شیعہ ہو. امام نے فرمایا بس ایسے سمجھو، جب میں بات کروں سمجھو تمہارا رب بات کر رہا ہے. اور مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ مومن اپنا دین اپنے رب سے لے گا. یعنی مومن کہاں سے دین لے گا؟ امام سے دین لے گا، قول معصوم سے دین لے گا، کسی کی رائے سے دین نہیں لیتا مومن. یہ بات میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں نہیں، یہ میرے مولا کا فیصلہ ہے. اگر مومن ہو تو تم اپنا دین اپنے امام سے لوگے، کسی کی رائے کے ذریعے دین حاصل نہیں کرو گے. اب دو راستے ہو گئے. ایک راستہ دین لینا ہے اپنے رب سے، اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ دین لیتے ہیں رائے کے ذریعے، فلاں کی یہ رائے، فلاں کی یہ رائے. امام علیہ السلام نے بتا دیا کہ اگر مومن ہو تو تمہیں دین اپنے رب سے لینا ہے، امام معصوم سے لینا ہے. شہادت ثالثہ جا کر مولویوں سے پوچھتے ہو کہ آپ بتائیں پڑھوں یا نہ پڑھوں. یہ تو تم مولویوں سے پوچھ رہے ہو، تم یہ مولویوں سے نہ پوچھو، آؤ امام سے پوچھو. امام علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے؟ اس بات کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے مولا کائنات نے ارشاد فرمایا. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کتاب کا نام وسائل الشیعہ جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 132 پر یہ مولا متقیان امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد موجود ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا، من اخذ دینہ من افواہ الرجال، جو شخص اپنا دین لوگوں کے منہ سے لیتا ہے، ازالتہ الرجال، تو اس کا دین زائل ہو جاتا ہے. اگر دین لینا ہے تو کہاں سے لو؟ امام نے فرمایا، ومن اخذ دینہ من الکتاب والسنہ، جو شخص دین لیتا ہے قرآن اور حدیث سے، زالت الجبال ولم یزل، امام نے فرمایا تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے مگر اس کا دین زائل نہیں ہو سکتا. امام نے فرمایا جو مومن قرآن اور حدیث سے دین لیتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے مگر مومن کا دین زائل نہیں ہوتا. تو عقیدہ پہاڑ جیسا مضبوط تب ہوگا، دین تب مضبوط ہوگا جب آپ دین لیں گے محمد و آل محمد سے، دین لیں گے قرآن اور حدیث سے. اگر دین لیا آپ نے کسی کی رائے سے، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، تو پھر آپ کو دین سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ مولویوں کے کہنے سے دین سمجھ میں نہیں آتا. دو بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی. ایک تو
یہ تحقیق کی جائے کہ شہادت ثالثہ دو گواہیوں کا جز ہے یا نہیں، اس طرح سے تحقیق ہو۔ دوسرا، آپ کے پاس ذریعہ کیا ہو؟ آپ کے پاس ذریعہ کلام معصوم ہو، جو فیصلہ معصوم نے کر دیا ہے اس کو ہمیں فالو کرنا ہے، اس کی پیروی کرنی ہے۔ اب آتے ہیں موضوع کی طرف کہ شہادت ثالثہ کے بارے میں امام علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا۔ بار بار یہ کہا جاتا ہے کتب اربع میں دکھاؤ، کتب اربع میں، تو کتب اربع میں الکافی سے پڑھ رہا ہوں۔ کتاب کا نام الکافی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 279، اس پر یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد موجود ہے۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا اول اہل بیت نوہ اللہ باسمائنا، ہمارا خاندان سب سے پہلا خاندان ہے جس کے نام کو اللہ تعالیٰ نے بلند فرمایا۔ انہو لما خلق السماوات والارض امر منادیا، جب زمین و آسمان کو خلق فرمایا تو اس وقت ایک منادی کو حکم دیا کہ 3 بار یہ اعلان کر دو۔ فنادا، پھر اس نے اعلان کیا، کیا اعلان کیا؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ ثلاثہ، اشہد ان محمد رسول اللہ ثلاثہ، اشہد ان علی امیر المومنین حقا۔ اس روایت سے کیا ثابت ہوا؟ کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی گواہی دلوائی اور اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسالت کی گواہی، وہاں مولا علی علیہ السلام کی امامت اور ولایت کی گواہی۔ تو شہادت ثالثہ 2 گواہیوں کے ساتھ ازل سے ہے، یعنی اب شروع نہیں ہوا کہ 40-50 سال ہوئے ہیں اب شہادت ثالثہ کا مسئلہ شروع ہوا، نہیں، ازل سے اللہ نے پہلا کام جو کرایا وہ یہ اعلان تھا، 3 گواہیوں کا اعلان، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی امیر المومنین حقا۔ اللہ کائنات کا آغاز کر رہا ہے، تو اس نے کیسے اپنی کائنات کا آغاز کیا؟ 3 گواہیوں کے ساتھ اللہ نے اپنی کائنات کا افتتاح کیا، کائنات کا آغاز کیا، یعنی ابتدا۔ ابھی آدم پیدا نہیں ہوئے، نماز کا حکم نہیں آیا، دوسرے احکام کا کوئی حکم نہیں نازل ہوا، اس وقت زمین و آسمان کے خلقت کے وقت پہلا کام جو ہوا ہے وہ ہے اللہ، رسول اور مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی۔ اچھا، اس میں ایک اہم بات میں بیان کر دوں، روایت میں کیا آیا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ ثلاثہ، اشہد ان محمد رسول اللہ ثلاثہ، اشہد ان علی امیر المومنین حقا ثلاثہ، یعنی توحید کی گواہی کا اعلان 3 مرتبہ، رسول کی رسالت کی گواہی کا اعلان 3 مرتبہ، مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان 3 مرتبہ، یعنی یہ تینوں کو 3 مرتبہ بیان کر کے اللہ نے تمہیں سمجھایا کہ دیکھو جو مقام، جو شرعی حیثیت، جو اسٹیٹس میری گواہی کا ہے، وہی مقام اور شرعی حیثیت اور اسٹیٹس میرے رسول کی رسالت کا ہے، اس کی گواہی کا ہے، اور مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی کا ہے۔ یعنی اگر وہ 3 مرتبہ توحید کی گواہی تو 3 مرتبہ رسالت کی گواہی، 3 مرتبہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی، تو یہ ازل سے ہے۔ ایک نقطہ بیان کرنے سے پہلے میں ان کتابوں کے حوالے دے دیتا ہوں کہ یہ حدیث اور کون سی کتابوں میں ہے۔ 10 سے زیادہ حوالے میرے پاس موجود ہیں، میں فقط یہاں 10 حوالے دیتا ہوں، 10 حوالے کتابوں کے دیتا ہوں، اور ان میں یہ حدیث موجود ہے، لیکن لوگوں کو نہیں بتایا جاتا کہ شہادت ثالثہ ازل سے ہے۔ کیوں نہیں بتایا جاتا؟ میں اب حوالے دیتا ہوں، کتابیں اسکرین پر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ پہلی کتاب الکافی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 279۔ دوسری کتاب امالی شیخ صدوق، صفحہ نمبر 431۔ تیسری کتاب تعویل الآیات، صفحہ نمبر 192۔ چوتھی کتاب الوافی، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 683۔ پانچویں کتاب اثبات الہدا، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 14۔ چھٹی کتاب مدینۃ المعاجز، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 54۔ ساتویں کتاب مرۃ العقول، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 194 195۔
کتاب نمبر 8 بہار الانوار جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 368. کتاب نمبر 9 تفسیر کنز الدقائق جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 237. اور 10ویں کتاب سفینۃ البحار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 119. 10 کتابیں میں نے آپ کو دکھائی کہ یہ حدیث ان تمام کتابوں میں موجود ہے کہ شہادت ثالثہ ازل سے ہے اور 2 گواہیوں کا حصہ ہے. آگے جتنے میرے درس ہوں گے اس میں یہی بحث کروں گا کہ یہ 2 گواہیوں کا حصہ ہے، یہ الگ نہیں ہے کہ ادھر پڑھو ادھر نہ پڑھو، نہیں، یہ بات نہیں ہے. اب ایک آخری اور اہم نقطہ مجھے بیان کرنا ہے. جب اللہ نے اپنی توحید کا اعلان کرایا تو اس میں کیا تھا؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ. رسول کی رسالت کے بارے میں اعلان کرایا اشہد ان محمد رسول اللہ. لیکن جب علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی کی بات آئی تو اس میں ایک لفظ اضافی تھا، اشہد ان علی امیر المومنین حقا. حق کسے کہتے ہیں؟ جب علی علیہ السلام کی ولایت کی بات آتی ہے تو اللہ نے کہا یہ حق ہے. اللہ کو علم تھا کہ آگے چل کر یہ شک ولایت علی میں کریں گے، علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی میں شک کریں گے، اپنی توحید کی گواہی میں. حالانکہ اللہ کی توحید کی گواہی، رسول کی رسالت کی گواہی حق ہے، لیکن اللہ نے وہاں نہیں کیا. کہاں تذکرہ کیا حق ہونے کا؟ علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی میں، کہ علی کی ولایت کی گواہی حق ہے. حق کا کیا مطلب ہے؟ ابھی میں آپ کو ریفرنس دیتا ہوں. سنی شیعہ دونوں حضرات مانتے ہیں اس کتاب کو، مفردات القرآن. اہل سنت والے اس کے رائٹر کو راغب اصفہانی کو لغت کا امام مانتے ہیں. کتاب مفردات القرآن، مصنف راغب اصفہانی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 272. کیا لکھتے ہیں؟ الحق، حق کا معنی کیا ہے؟ الحق کا اصل معنی ہے مطابقت اور موافقت. یعنی جس طرح اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ ہے، بالکل اس کے مطابق اور اس کے موافق اشہد ان علی امیر المومنین ہے. یعنی جس طرح اللہ رسول کی گواہی ہے بالکل اس کے مطابق، اس کے موافق. اس سے بڑھ کر اللہ تمہیں کیا سمجھائے کہ 2 گواہیوں کا حصہ ہے علی علیہ السلام کے ولایت کی گواہی. تو حق کا مطلب اللہ نے لفظ حق بول کر واضح کر دیا کہ جس طرح 2 گواہیاں حق ہیں اسی طرح علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی بھی حق ہے. تو میرے دوستو انشاءاللہ آگے دروس کا سلسلہ چلے گا اور میں اسی طرح یہ دلائل دیتا رہوں گا کہ یہ 2 گواہیوں کا حصہ ہے تیسری گواہی. جو مقام، جو حیثیت، اسٹیٹس 2 گواہیوں کا ہے وہی علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی کا ہے. آگے بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. یہ ایک حدیث میں نے بیان کی ہے اور اس کے 10 حوالے میں نے دیے ہیں اور انشاءاللہ ایک ایک حدیث بیان کروں گا اور اس کے حوالے میں زیادہ سے زیادہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ آپ حقیقت تک پہنچیں کہ ولایت علی علیہ السلام کی گواہی کتنی کتابوں میں ہے، کتنی کتابیں ہیں جن میں علی علیہ السلام کی ولایت کا حکم موجود ہے. آخر میں ان مومنین کے لیے دعا کرتا ہوں جو اپنی لا علمی کی وجہ سے یا کسی مولوی کے بہکانے کی وجہ سے مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار نہیں کرتے. پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد تمام مومنین کو مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا عقیدہ رکھنے اور اس کے اقرار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی ولی اللہ